جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر رزق حرام کر لیتا ہے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں رزق کمانے کے ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں ذرائع موجود ہیں، وہیں رزق حلال کمانا قدرے مشکل ہو گیا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ سے لیا گیا واقعہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنا خچر حفاظت کے خیال سے ایک شخص کے حوالے کر کے مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی اور اس نے آپ کے خچر کی لگام نکالی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ خچر کی نگہبانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ خچر تو بغیر لگام کے خالی کھڑا ہے۔ بہرحال آپ رضی اللہ عنہ بغیر لگام کے خچر پر سوار ہو کر اپنے گھر چلے گئے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ واپس آ کر غلام نے یہ ساری بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گوش گزار کی، جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر رزق حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا حلال رزق اس کے پاس حلال صورت میں مقررہ کردہ وقت پر وصول ہو جاتا ہے، ورنہ مغالطے، بے ایمانی اور دھوکے سے حاصل کیا گیا رزق محض رزق نار یعنی آگ کا رزق ہے۔ جرنی آف راحت میں ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا وہ موقع ملے گا جو شاید مجھے یا آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ سکون کے اس سفر کے آغاز میں سب سے پہلی سیڑھی ہمارا حلال رزق ہے، کیونکہ حلال رزق ہی پاک، صاف اور نیک سوچ کا باعث بنتا ہے۔ سوچنے کا عمل صرف یہ ہے کہ کیا ہم رزق حلال اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں؟ کیا ہم کسی یتیم یا غریب یا مظلوم کا رزق تو اس سے نہیں چھین رہے؟ ذرا سوچئے، مگر ضرور سوچئے۔